لیکن میں نے اس کے بعد ساتھ بات کی اس وقت مجھے منیش سے مبارک ہے، آپ کو مبارک ہے، آپ تو ایسے ہیں دپو نہیں جتنا تراون ہے they will not leave me. These were his words. جیل سے جیل سے 5 سالوں سے کشمیری لڑکا سعودی عرب کے جیل میں بند پڑا ہوا ہے، جو کہ انجینئر تھا اور وہاں پر ایمپلائی تھا ایک یونیورسٹی میں۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہیے اس کے کیس کی انویسٹیگیشن کرے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ ہاں اس کے کیس if he is found guilty they are liberty to punish him. یا والد ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں؟ میں اگر ہی کوئی اس نے ایسا کرائم کیا ہے جس کی سزا بنتی ہے they are at liberty to punish him. اور اگر نہیں بنتی ہے تو ہمیں انصاف چاہیے، اس کو آزاد کیا جائے۔ اس کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بابا کہاں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں کچھ ان کو بول ہی نہیں سکتا، میں گنگا ہو جاتا ہوں۔ ہمیں اب چارج شیٹ دیا نہیں گیا ہے، ہمیں کوئی چارج شیٹ نہیں دیا گیا ہے، ہمیں کوئی چارج شیٹ، اس کے ساتھ اتنی بات نہیں ہوتی کہ اس کے چارج، وہ تو کہتا ہے سوشل میڈیا چارجز ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا دا کشمیر آئی میں، اور میں ارشاد احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم ابھی موجود ہیں فردوس کالونی بسپورہ سری نگر میں۔ آپ نے کل سے ایک خبر گردش کرتے ہوئے ضرور دیکھی ہوگی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب 5 سالوں سے کشمیری لڑکا سعودی عرب کے جیل میں بند پڑا ہوا ہے، جو کہ انجینئر تھا اور وہاں پر ایمپلائی تھا ایک یونیورسٹی میں، لیکن نامعلوم وجوہات کی وجہ سے انٹیلیجنس نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو پولیس ہے انہوں نے ان کو 2020 میں اٹھایا، اور 2020 سے وہ مسلسل پابند سلاسل ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ابھی ہم ان کے ہی گھر پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ پہلے آپ بتائیے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کب آپ کے جو فرزند تھے وہ وہاں پر جاب کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ گئے تھے وہاں پہ 2013 میں گئے تھے جاب کرنے کے لیے۔ ٹھیک۔ تو وہاں پہ وہ ایک کمپنی نے اس کو کیا تھا ہائر، تو اس کے بعد انہوں نے اسے ڈپیوٹ کیا تھا۔ وہاں پہ ہے کنگ فیصل یونیورسٹی ان حفوف، ایک جگہ ہے وہاں پہ کیا تھا ان کو۔ تو اچھی طرح سے کام کر رہے تھے 2013 سے 2020 تک، تو ٹھیک طرح سے کام کر رہے تھے، یہاں پہ بھی آتے بھی رہتے تھے، جاتے بھی رہتے تھے۔ اچھا، یہ سفر 2013 میں شروع ہوا؟ 2013 میں شروع۔ ٹھیک۔ 2016 میں اس کی شادی ہو گئی، پھر اس نے فیملی بھی لے لی، اپنے ساتھ لے لی، تو اس کی ایک بچی بھی ساتھ تھی۔ جب اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اپنے ورک پلیس سے on 1st March 2020, probably that was Sunday, and I came to know Monday morning that he has been arrested, lifted from his workplace. تو اس کے بعد تو پتہ نہیں چلا کیا چارج تھے، کیا تھے، کیا نہیں تھے، تو لیکن اس کے گھر والوں کو پتہ چلا اس وقت کہ اسے وہاں سے اریسٹ کیا گیا، اسے اٹھا لیا گیا ہے وہاں سے۔ تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ میں بھی یہاں پریشان تھا، وہ بھی وہاں پریشان تھے، کچھ نہیں، کوئی بھی یہ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ تو اس کے بعد 15 یا 16 دن کے بعد ایک کال آیا وہاں پہ اس کی مسز کو، تو اس نے بات کی، رافی صاحب نے بات کی اس کے ساتھ۔ اس نے کہا اسے مجھے اٹھایا گیا ہے، مجھے ٹائم لگے گا، تو آپ واپس جاؤ، میں آپ کو ارینجمنٹ کرتا ہوں واپس بھیجنے کے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں۔ تو لگ بھگ 1.5 سال تک ایسے ہی، نہ پتہ نہ عطا، نہ کچھ، نہ فون، نہ بات، نہ کچھ نہیں۔ تو اب تو انہوں نے اپنی جگہ سے معلوم کیا کہ کہاں ہے، کہاں ہے، تو ایک جگہ تو ان کو پتہ چلا کہ انٹیلیجنس جیل ہے دمام میں، تو وہ وہاں پہ گئے، تو ان کو بولا، معلوم کیا کہ ہے، ہاں ہے، یہاں پہ تو ہے، لیکن کوئی ملاقات کی ہم نہیں دے سکتے، کوئی ملاقات کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ 1.5 سال تک ان کی مسز وہیں پہ تھی؟ وہیں پہ تھی، اس کی وہ پریگنٹ تھی وہاں پہ، جب وہ اریسٹ ہوا تھا وہ پریگنٹ تھی، تو اس کا پھر اس کے ڈیلیوری ہو گئی وہاں پہ۔ اس کو دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن فارچونیٹلی رافی صاحب کا ایک کزن ہے، میرا بانجا تھا وہاں پہ، اس نے اسے بہت حد تک وہاں پہ سپورٹ کیا، بہت حد تک میں اس کا بھی آباری ہوں، میں اس کا مشکور ہوں۔ اس نے بہت حد تک اس کا سپورٹ کیا، بہت حد تک، میں اس کا وہ احسان بول نہیں سکتا ہوں کبھی۔ تو اس کے بعد تو ایک بار ان کو فون آیا کہ آپ آئیے، آپ کو ملاقات دے دیں گے، جیل سے۔ تو پھر گئے وہ جیل، تو اس کو ملاقات دے دی، 1-2 بار دے دی ملاقات، مہینے میں 1 بار دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو ٹرائل پہ لیا گیا 3 سال کے بعد۔
وہ ٹرائل کے لیے ہاں 3 سال کے بعد. کیونکہ کووڈ کا وقت تھا تو وہاں پہ تو کچھ کام نہیں چل رہا تھا. وہ تو ہر جگہ تو ڈسٹربنس تھی تو نیچرلی وہاں پہ بھی تھا. تو 3 سال کے بعد اس کو ٹرائل پہ لیا گیا. لیکن ایک بار اس نے مجھے فون پہ کہا, یہ ایسے ہی فون کیا, اس نے مسز کو فون کیا تھا. ان دنوں مجھے فون نہیں کرتا تھا, مسز کو فون کیا تھا, وہ وہیں پہ تھی. اس نے پھر وہ مجھے ملایا اس کے ساتھ کانفرنس, ایک قسم کی کانفرنس ہی سمجھے. تو اس نے مجھے کہا یہ مجھے بولتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی آئے گا, آپ اس کو ایسے ایسے بولنا. میری بات ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ ان کو ایسے ایسے بولنا. وہ تو وہاں پہ بند تھا, وہ اور یہ پردیس میں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ اس کے اگینسٹ کچھ فریم کرنے جا رہے ہیں. تو بعد میں تو وہی ہوا. تو اس کے بعد تو ٹرائل میں چلا. تو اس کے بعد اس کو 9 سال کی قید ملی کورٹ کی طرف سے. 9 سال کی قید. ان دنوں میری آئی تھی, بیٹی آئی تھی یہاں پہ, اس کی مسز آئی تھی یہاں پہ. اسی کے ساتھ تو چل رہا تھا نا, یہ اس کا جو وکیل تھا وہاں پہ, اس کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی تھی. تو اس نے اسے کہا. تو اس کے بعد لیکن اس کے بعد اس کو اپیل کی تھی انہوں نے, اس کے وکیل نے وہاں پہ. تو اس کو وہ جو سزا تھی وہ تو اپ ٹو 5 ایئرس ریڈیوس کی گئی تھی. پتہ نہیں اس کے بعد. لیکن میں نے اس کے ساتھ بات کی اس وقت میں سے, انہیں مبارک, آپ کو مبارک ہے, آپ تو ایسے ہے. دپو نہیں, جتنا تراون ہے, they will not leave me. These were his words. جیل سے بات کرتا ہوں اسے پھر, کیونکہ اس کو پھر پرمیشن دیا گیا تھا میرے ساتھ بھی بات کرنے کا. 5 منٹ میرے ساتھ بھی بات کرتا ہے وہ ایوری سنڈے. نہ تراون نے کیا کونوں نہیں پھر تو یہ اس نے بولا مجھے. تو وہی ہوا بعد میں, وہی ہوا. وہ ان کے وہ گورنمنٹ نے وہاں پہ, ان کی گورنمنٹ نے اپیل کی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے ایز جو کا رول ہے, جو ان کا اپنا قانون ہے, اس کے مطابق اس کو سزا دے دی. تو ختم معاملہ, اس کی فائل بند کی گئی. سزا کیا دی گئی پھر؟ لائف, میں نے بولا لائف امپریزمنٹ, ایک قسم کا لائف ہے, 32 ایئرس, 32 سال کا. یہ کب کا قصہ ہے جب یہ 32 سال کا آرڈر آیا؟ 2 سال ہو گئے اس کو, 1.5 سال ہو گیا. لیکن سوال ایک ہے کہ چارجز کیا لگائے گئے اس پر؟ پتہ نہیں چارجز کیا, ہمیں اب چارج شیٹ دیا نہیں گیا ہے. اچھا, ہمیں کوئی چارج شیٹ نہیں دیا گیا ہے. ہمیں کوئی چارج شیٹ, اس کے ساتھ اتنی بات نہیں ہوتی کہ اس کے چارج, وہ تو کہتا ہے سوشل میڈیا چارجز ہیں. کوئی ایسا بڑا اب تو انہوں نے کیا ہوگا نا, اپنی طرح سے فریم کیا ہوگا. میں بولا آپ کو کہ یہ میں آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ بول رہا ہوں. یہ وہاں پہ شاہانہ نظام ہے, شاہانہ نظام میں کچھ بھی پاسبل ہے. ٹھیک, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا استعمال ہی اس کو, سوشل میڈیا کا استعمال ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ تو میں یہ کیا بول رہا ہوں کیٹیگوریکل. لیکن سوشل میڈیا پر کئی ایک لوگ کامنٹس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے وہاں پر, اسی کی سزا اس کو مل رہی ہے. میں بول رہا ہوں ان کو کہاں سے پتہ آ گیا, وہی تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہ ایسے کمنٹس کیے. آپ تک بھی ابھی کوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا کہ ان کو کہاں سے پتہ چلا, اپنے ماں کی پیٹ سے پتہ چلا ہے اور کہیں اور سے پتہ چلا, ہمیں بتائیں پلیز. ایک پائس سول کو ایسے کیا کہتے ہیں اس کو, ایسی تہمت دینا, ایسی تہمت دینا, ایسے یہ ہیوملیشن کرنا, یہ تو جائز بات نہیں. جب جانتا نہیں کسی کو, جب کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا, اب لاسٹ میں حکومت سے کیا درخواست رہے گی؟ حکومت سے میری اپیل ہے کہ وہ پٹ اپ کرے معاملہ, وہ اس کو واپس لائے وہاں سے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس کو وہاں سے واپس لائے, یہاں واپس بلائے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہے اس کے کیس کی انویسٹیگیشن کرے. اچھا, آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ ہاں, اس کے کیس, if he is found guilty they are liberty to punish him. یا والد ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں؟ میں والد, اگر ہی کوئی اس نے ایسا کرائم کیا ہے جس کی سزا بنتی ہے, they are at liberty to punish him. اور اگر نہیں بنتی ہے تو ہمیں انصاف چاہیے, اس کو آزاد کیا جائے. اس کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بابا کہاں ہے, میں جواب نہیں دے سکتا ہوں, میں کچھ ان کو بول ہی نہیں سکتا ہوں. میں گنگا ہو جاتا ہوں, گونگا ہو جاتا ہوں, میں ان کو کچھ بول نہیں سکتا ہوں. اب تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, انڈین گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں, اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں, کوئی یہ معاملہ اٹھائے تو دیکھے حقیقت کیا ہے. تو نہیں تو وہ سڑ جائے گا وہیں پہ جیل میں, تو
पता नहीं, मैं एक बार फ्री देखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि अब मेरी एज उतनी नहीं है, पता नहीं आज बुलावा आए कल बुलावा आए, ये तो पता नहीं है, तो मैं उसको फ्री देखना चाहता हूँ। आपकी लास्ट उम्मीद अभी भी यही है, गवर्नमेंट से उम्मीद है, उम्मीद तो अल्लाह ताला से रखी है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो इसमें इंटरवीन करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे। जेलड जो इंजीनियर रफ़ी साहब हैं, अभी पाबंद सलासल हैं सऊदी अरबिया के जेल में, उनके वालिद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ अपनी मेज़बान इरशाद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।